باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارک کو بے نفس نفیس پیون لگا رہے تھے اور میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اتفاق سے میری نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینے کے چند قطرات نمایاں ہیں اور پسینے کے اندر ایک نور ہے جو ابھر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ ایک ایسا خوبصورت منظر تھا کہ میں حیرت و تعجب سے پوری دل جمی کے ساتھ کافی دیر تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک کا دیدار کرتی رہی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظر مبارک اٹھا کر میری طرف دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہی ہوں تو فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، کیوں حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات ہیں اور مجھے قطرات میں ایک چمکتا ہوا نور دکھائی دے رہا ہے۔ اس خوش کن اور مبارک منظر نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بخدا اگر ابو کبیر ہضلی زمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر آپ کو دیکھ لیتا تو اس سے معلوم ہوتا کہ اس کے اشعار کا صحیح مصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سناؤ تو اس کے اشعار کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو کبیر ہضلی کے یہ اشعار سنائے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ ولادت اور رضاعت کی آلودیوں سے پاک ہے، اس کے روشن چہرے کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ نور اور روشن برق جلوہ دے رہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ رکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا، جو لطف و راحت مجھے تیرے کلام سے حاصل ہوئی ہے، اس قدر مسرت و سرور تجھے میرے نظارے سے بھی حاصل نہ ہوا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔